آج جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری جی۔ لیکن آپ جانتے ہو کس لیے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے؟ بے شک رسول نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، لیکن ہم تک براہ راست رسول سے اسلام نہیں پہنچا، ہمیں رسول اللہ کے گھر سے اسلام پہنچا۔ بے شک اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کی جڑیں تو وہیں کاٹ دی گئی تھی، صحیح بات ہے، سچائی وہیں مٹائی جا رہی تھی، شرابیں وہیں پی جا رہی تھی، تلاوت کو وہیں ترک کیا جا رہا تھا، نمازوں کو وہیں ترک کیا جا رہا تھا۔ حسین نے کربلا کے صحرا میں اذانیں اور نمازیں پڑھ کے دکھائیں، کہا تم جب کل نہ روک سکے تو آج کیا روکو گے؟ ہم جان بھی دیں گے تو سجدے میں دیں گے تاکہ ہم تمہیں بتا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تلواروں کی پرواہ نہیں کیا۔ واہ واہ، تو یہ اسلام ہم تک بڑی مشقتوں سے پہنچا۔ بے شک اس اسلام کے شجر میں علی اکبر کی جوانی شامل ہے، علی اصغر کا بچپن ہے، قاسم کی جوانی ہے، شہربانوں کا سہاگ ہے، حسین کا بڑھاپا ہے، علی کی شجاعت ہے، امیر حمزہ کا خون ہے، ابو طالب کی قربانیاں ہیں۔ یہ اسلام ایسے ہی تھوڑی پہنچا ہے جی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام ہمیں گھر بیٹھے نہیں پہنچا، آئے ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اسلام بڑی محنت سے پہنچایا ہے مصطفیٰ کے گھرانے والوں نے، بے شک مصیبتیں اٹھائی ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت امام زید علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا جی؟ کاٹ کر لاش چوراہے پر ٹانگ دی گئی تھی، 2 سال تک ٹنگی رہی۔ آپ سوچو ذرا، سوچو ظلم آل محمد، 2 سال تک لاش چوراہے پر ٹنگی رہی، آپ کے ساتھ میں یہ ظلم کیا، اور شاید آل محمد میں سے، ائمہ آل محمد میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جسے زہر دے کر ظالموں نے شہید نہ کیا۔ صحیح بات ہے، مطلب شہادت سب کی ہوئی جی۔ آپ سوچو کتنے ظلم ہوتے رہے، اور تو اور جس کا نام علی ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ بولو، تاریخ بتا رہی ہے۔ حضرت امام حسن بصری جو تمام صوفیہ کے سردار ہیں، امام ہیں حضرت علی کے بعد جی، امام حسن بصری جب حدیث روایت کرتے تھے فرماتے تھے سمیت فلانن، کہ میں نے یہ فلاں سے سنی ہے۔ کسی نے کہا حضور یہ فلاں کون ہے؟ کہا اگر میں وہ نام لے دوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر آخر وقت میں آپ نے بتایا کہ وہ حضرت علی ہے۔ جہاں میں نے فلاں کہہ کر روایت کی ہے تو وہ حضرت علی سے روایت کی، یعنی جو حضرت علی کا نام لے کر روایت کر دیتا تھا اس کو قتل کر دیا، اسے بھی قتل کر دیتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی کی شان میں جس نے احادیث کی پوری ایک کتاب لکھی فضائل علی میں، امام نسائی، انہیں بھی شہید کر دیا گیا اسی بنیاد پر۔ صدیوں تک محدثین یہ ہمت نہ کر سکے۔ اس 15ویں صدی میں ایک مجدد نے ہمت کی ہے، میری مراد ڈاکٹر طاہر القادری سے، جنہوں نے علی کی روایتوں کو کتابی شکل میں پیش کیا جی، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ جتنے راوی ہیں حدیث کے، ان سب راویوں میں کوئی علی کے پاسنگ کا راوی بھی نہیں۔ علی سے اتنی حدیثیں مروی ہیں، کیا کہنا، اتنی روایتیں موجود ہیں حضرت علی کی۔ آج بھی تو خدا جسے چاہتا اسے زندہ رکھتا ہے، آج بھی روایتیں موجود ہیں حضرت علی کی، آج بھی چھپائی گئی۔ تو نام رکھنے پر جہاں شہید کر دیا جاتا ہو، علی نام رکھنے پر قتل کر دیا جاتا ہو، جہاں صرف روایت ان کے نام سے کرنے پر قتل کر دیا جاتا ہو، یعنی لوگ اسلام لینا تو چاہتے تھے لیکن اس راستے سے نہیں جو آل محمد کا راستہ ہے۔ آپ سوچی کتنی نفرت تھی جن دنوں میں آل محمد سے اتنی نفرت ہو۔ سنو، وہ کلمہ بھی پڑھے تو ان کا کلمہ قبول نہیں، وہ کعبے میں نماز پڑھے تو ان کی نماز مقبول نہیں، وہ رکن میں بیٹھ کر، حتیم میں بیٹھ کر عبادتیں کریں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی عبادتیں مقبول نہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد
جانا انہیں جہنم میں ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، لیکن جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد، عظمت آل محمد۔ میرے آقا، آخری حدیث عرض کر رہا ہوں پھر بیان میرا ختم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہا سنو، جو آل رسول سے بغض رکھتا ہوا مرا، جی، جو آل رسول سے بغض رکھتا ہوا مرا، بغض رکھتا ہوا مرا، یا جس کے دل میں میری آل کی طرف سے بغض ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے شک، وہ اب کوئی ہو جائے، صحیح بات ہے، کوئی ہو، سب باتیں چھوڑو، کوئی ہو، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، وہ حدیث کا حوالہ دیتے نا کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے وہ مومن، جی، جو ہمارا زبیہ کھائے وہ مومن۔ میرے آقا نے کیل کاٹ دی ان کی، کہا سنو، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزہ رکھتا ہو، لیکن اگر آل محمد کا بغض ہے اس کے دل میں تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ کتنی کلیئر کٹ بات میرے آقا نے فرمائی۔ اب سوچئے کتنے سینے کل تھے، کتنے سینے آج۔ صرف علی کا نام لے دو چہروں کی جغرافی بدل جاتے ہیں یار۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کہ مومنوں کے درمیان نہیں کفرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کفرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی کا نام لیتے ہی ایک آگ لگ جاتی، کہیں عمرو بن عبد ود کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں مرحب کھڑا ہو جاتا ہے یار۔ عجیب معاملہ ہے، کیا کہنا ہے، صرف نام لو اور پتہ چل جاتا ہے کون کون مومن ہے۔ چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے، زبان سے کہے نہ کہے سمجھ لینا، اور جو نام سنتے ہی پھول کی طرح کھل اٹھے سمجھ لینا اس کا ٹکٹ ہو چکا ہے۔ اور جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ لو ٹکٹ کٹ گیا۔ ٹکٹ کٹے ہوئے کا چہرہ بگڑتا ہے؟ جب ٹکٹ بٹ رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، تو جسے ٹکٹ ملتا ہے وہ مسکراتا ہوا آتا ہے، جس کا کٹ جاتا ہے بڑا منہ لٹکائے وہ چپ چاپ نکل جاتا ہے، سمجھ لیتے ہیں اس کا کٹ گیا۔ یہ کٹے ہوئے والے کی پہچان ہے۔ جن کے ٹکٹ کٹے ہوں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور جن کا ٹکٹ مل چکا ہوگا ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی، بشاشت ہوگی۔ ارے تو کیا چیز ہے؟ علی تو وہ ہے جسے دیکھ کر مصطفیٰ بھی مسکرا دیا کرتا۔ علی تو وہ ہے جسے دیکھ کر مصطفیٰ مسکرا دیا کرتے تھے۔ بات کس کی کر رہے ہو؟ مسلمانوں وہ جہنمی ہے، جہنمی جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اب جو مالک ہے جنت ہے، جب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے تو بات ختم، اور جو مالک ہے جنت ہے وہ اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ بے شک بے شک، اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ سردار کون ہے جنت کا اور جہنم کا کون ہے، یہ بھی بتا دیا میرے آقا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، ان کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں، اور ہر اس صحابی کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری عزت ہے ان کے قدموں میں، ان صحابہ کی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، آل رسول کی محبت پر۔ بے شک بے شک، آل رسول کی محبت ہی کا تو نام ایمان ہے۔ جن کا خاتمہ آل رسول کی محبت پر ہوا ہے، ایمان پر ہوا ہے، ہماری عزت ہے ان کے قدموں میں ہے بھائی۔ بے شک، ہم انہیں کیسے ٹھکرا سکتے ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنا لیا؟
لیکن جنہیں مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا ہو اور جنہوں نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہو ہم انہیں بھی نہیں اپنا سکیں۔ بالکل۔ چچا کو رسول اللہ نے اپنے گھر میں رکھا، اپنے گھر میں کھلایا، ان کے گھر میں رہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں رسول اللہ کا آخر وقت تک ان سے رشتہ تھا، ہمارا بھی رشتہ ہے۔ بات ختم۔ واہ، اب تو تحقیق کرتا پھر کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، ہاں، تو تحقیق کرتا پھر تو دیکھتا پھر۔ ہم کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر تو رسول پر ہوتی ہے۔ جسے رسول نے اپنا لیا وہ ہمارا اپنا ہے، جسے رسول نے چھوڑ دیا وہ ہمارا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔